عورت کی میت کو غسل دینا ایک نہایت حساس، باادب اور اہم ذمہ داری ہے، لیکن افسوس کہ اکثر لوگ اس کے درست طریقے سے پوری طرح واقف نہیں ہوتے۔ کیا واقعی ہم اس فرض کو صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں؟ کیا پردے، طہارت اور سنت کے مطابق تمام مراحل کا خیال رکھا جاتا ہے؟ اور وہ کون کون سی ضروری باتیں ہیں جنہیں نظر انداز کرنا بڑی غلطی بن سکتا ہے؟ اگر آپ بھی ان اہم سوالات کے درست اور مکمل جوابات جاننا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس عمل کو بالکل صحیح طریقے سے ادا کیا جائے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ ایک نہایت اہم دینی علم حاصل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت کیا ہے؟ عورت اللہ تعالیٰ کی ایک نہایت عظیم، باوقار اور محترم تخلیق ہے۔ اسلام نے عورت کو جو مقام اور عزت عطا کی ہے وہ کسی اور نظام یا معاشرے میں نہیں ملتی۔ عورت صرف ایک وجود نہیں بلکہ ایک مکمل نظام ہے جو خاندان، معاشرے اور نسلوں کی بنیاد رکھتی ہے۔ عورت بیٹی بن کر گھر میں رحمت لے کر آتی ہے، بہن بن کر محبت اور خلوص کا رشتہ قائم کرتی ہے، بیوی بن کر سکون اور آرام کا ذریعہ بنتی ہے، اور ماں بن کر اپنی اولاد کے لیے جنت کا دروازہ بن جاتی ہے۔ اسلام نے عورت کے ہر رشتے کو عزت دی ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی گئی ہے، بیٹی کی پرورش کو جنت کا ذریعہ قرار دیا گیا، اور بیوی کے ساتھ حسن سلوک کو ایمان کی نشانی بتایا گیا۔ عورت کی عزت، اس کا پردہ، اس کی حفاظت اور اس کے حقوق، یہ سب اسلام نے واضح طور پر بیان کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان معاشرے میں عورت کو نہایت احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اس دنیا کی ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اور وہ حقیقت ہے موت۔ موت ایک ایسی سچائی ہے جو ہر انسان کو آنی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، امیر ہو یا غریب، طاقتور ہو یا کمزور، ہر ایک نے اس دنیا میں سے جانا ہے، کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب موت آتی ہے تو انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے جسے آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے۔ یہی اصل زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے لیکن آخرت کی زندگی دائمی ہے۔ اس لیے اسلام میں موت کے بعد کے مراحل کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ میت کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، اسے کیسے دفن کیا جائے، اور سب سے پہلے اسے کس طرح غسل دیا جائے، یہ سب وہ امور ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، خاص طور پر خواتین کے لیے۔ یہ علم بہت ہی اہم ہے تاکہ وہ اپنی بہنوں، ماؤں اور بیٹیوں کو اس آخری حق کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے تو اسے غسل کیسے دیا جائے، اس کا صحیح اور مکمل طریقہ کیا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں بہت زیادہ احتیاط، پردے اور ادب کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہم آپ کے ساتھ اس کا مکمل اور تفصیلی طریقہ شیئر کریں گے تاکہ آپ اس اہم دینی فریضے کو درست انداز میں انجام دے سکیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک اہم بات جاننا ضروری ہے کہ عورت کو غسل کون دے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق عورت کو عورت ہی غسل دے گی۔ بہتر یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار خواتین جیسے ماں، بہن، بیٹی یا دیگر محرم خواتین یہ فریضہ انجام دیں۔ اگر شوہر موجود ہو تو وہ اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، لیکن غیر محرم مردوں کے لیے یہ جائز نہیں۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ بہت زیادہ خواتین کا ہجوم نہ کیا جائے۔ صرف 2 یا 3 بااعتماد اور سمجھدار خواتین کافی ہوتی ہیں۔
زیادہ لوگوں کو جمع ہونے سے پردے اور احترام میں کمی آ سکتی ہے، اسی لیے سادگی اور احتیاط کو ترجیح دی جائے۔ اب بات کرتے ہیں کہ عورت کو غسل دینے کے مکمل اور صحیح طریقے کی۔ سب سے پہلے اس جگہ کا انتخاب کیا جائے جہاں مکمل پردے کا انتظام ہو۔ ایسی جگہ ہو جہاں غیر متعلقہ افراد کی آمد رفت نہ ہو۔ میت کو جس تختے پر یا پھٹے پر رکھا جائے اسے اچھی طرح صاف کیا جائے، اگر ممکن ہو تو اسے خوشبو یا دھونی دے کر پاکیزہ بنایا جائے تاکہ ماحول صاف اور خوشبودار ہو جائے۔ اس کے بعد میت کو نہایت نرمی اور احترام کے ساتھ اس تختے پر لٹایا جائے۔ یاد رکھیں میت کے ساتھ بھی وہی عزت اور ادب کا برتاؤ کیا جائے جو زندہ انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پھر میت کے کپڑے احتیاط کے ساتھ اتارے جائیں۔ اگر کپڑے آسانی سے نہ اتریں تو کینچی کی مدد سے انہیں کاٹ لیا جائے۔ اس دوران سینے سے لے کر گھٹنوں تک کے حصے کو موٹی چادر سے ڈھانپ لیا جائے تاکہ پردے کا مکمل خیال رکھا جا سکے۔ غسل کے لیے نیم گرم پانی استعمال کرنا بہتر ہے کیونکہ اس سے جسم کی صفائی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ اگر ممکن ہو تو بیری کے پتوں کا استعمال پانی میں کیا جائے، یعنی بیری کے پتے پانی میں ڈال کر ابال لیے جائیں اور اس پانی کو استعمال کیا جائے کیونکہ یہ سنت طریقہ ہے اور صفائی میں بھی مددگار ہوتا ہے۔ اب غسل کا آغاز استنجا سے کیا جائے۔ غسل دینے والی خاتون اپنے ہاتھوں میں دستانے پہن لے اور چادر کے اندر سے نہایت نرمی کے ساتھ میت کو استنجا کروائے۔ جب اچھی طرح صفائی ہو جائے تو دستانے اتار دیے جائیں۔ اس کے بعد میت کو وضو کروایا جائے۔ وضو کا طریقہ عام وضو جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن منہ اور ناک میں پانی نہیں ڈالا جاتا۔ اس کے بجائے گیلی روئی کے ذریعے دانت، ہونٹ اور ناک کو صاف کیا جاتا ہے۔ پھر روئی کو منہ، ناک اور کانوں میں رکھ دیا جاتا ہے تاکہ پانی اندر داخل نہ ہو۔ پھر چہرہ دھویا جاتا ہے، دونوں بازو دھوئے جاتے ہیں اور سر کا مسح کیا جاتا ہے۔ اس طرح وضو مکمل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پورے جسم کو دھونے کا مرحلہ آتا ہے۔ سب سے پہلے دائیں طرف پانی بہایا جاتا ہے، پھر بائیں طرف صابن لگا کر جسم کو اچھی طرح صاف کیا جاتا ہے تاکہ کوئی میل کچیل باقی نہ رہے۔ کم از کم 3 مرتبہ پانی بہایا جاتا ہے۔ پھر میت کو تھوڑا سا اٹھا کر اس کے پیٹ پر ہلکا دباؤ دیا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی نجاست باقی ہو تو وہ نکل جائے۔ اگر اس کے بعد کچھ نکل آئے تو صرف اسے صاف کیا جاتا ہے، دوبارہ غسل یا وضو کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد منہ، ناک اور کانوں میں رکھی گئی روئی نکال دی جاتی ہے۔ پھر گیلی چادر کو تبدیل کر کے خشک چادر ڈال دی جاتی ہے۔ آخر میں میت کو صاف تولیے کے ساتھ اچھی طرح خشک کیا جاتا ہے تاکہ وہ کفن پہنانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس پورے عمل کے دوران نرمی، احترام اور پردے کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ پیاری بہنوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ اس طریقے کو ضرور سیکھیں اور اپنی بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کو بھی لازمی سکھائیں، کیونکہ اگر ہر عورت کو یہ طریقہ معلوم ہوگا تو وہ بوقت ضرورت اپنے پیاروں کا یہ اہم حق صحیح طریقے سے ادا کر سکے گی۔ یہ نہ صرف ایک دینی فریضہ ہے بلکہ ایک بہت بڑی نیکی اور اجر کا باعث بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے جو ہماری آخرت کے لیے فائدہ مند ہو۔ آمین۔
پیارے ناظرین، یہاں ایک گزارش کرنا چاہوں گی کہ تمام بہنوں سے میری التجا ہے، جہاں آپ اپنی بیٹیوں کو دنیاوی تعلیم دیتی ہیں، انہیں MA BA اور یہاں تک کہ MPhil اور PhD کروا دیتی ہیں، وہاں آپ سے گزارش ہے کہ اپنی بیٹیوں کو دینی تعلیم ضرور دیں۔ اپنی بیٹی کو ہر ماہ غسل کا طریقہ ضرور سکھائے، تاکہ اگر کل کو اس کی ماں کا ہی انتقال ہو جائے تو اس پڑھی لکھی بیٹی کو اپنی ماں کو غسل دینے کے لیے کسی غیر عورت کو نہ بلانا پڑے، اپنی ماں کو کسی غیر کے سامنے نہ پیش کرنا پڑے، بلکہ وہ خود اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے غسل دے۔ اس لیے آپ اپنی بیٹی کو یہ غسل کا طریقہ ضرور سکھا دیں، اور وہ لازمی جو چھوٹے چھوٹے اسلامی احکام ہیں جو بیٹیوں کو سیکھنے چاہیے وہ ضرور سکھا دیں، تاکہ آپ اللہ کی نظر میں بھی درجات کو بلند پا سکیں۔ کل کو جب اللہ آپ سے سوال کرے گا کہ بیٹی کو دنیاوی تعلیم تو دے دی لیکن دینی تعلیم نہیں دی، تو پھر کیا منہ دکھاؤ گی؟ اس لیے گزارش ہے، ناراض نہ ہوں، میری جس کو بھی بات بری لگے اس سے معذرت چاہتی ہوں، لیکن آپ سے گزارش ہے پلیز اپنی بیٹیوں کو اتنی تھوڑی سی دینی تعلیم ضرور دے دیں کہ ان کی دین کی تعلیم کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں، آمین۔ پیارے ناظرین، یہ ویڈیو ایک نہایت اہم، معلوماتی اور ہر مسلمان عورت کے لیے سیکھنے والی ویڈیو ہے۔ یہ صرف ایک عام معلومات نہیں بلکہ ایک ایسا علم ہے جسے جاننا ہر بیٹی اور ہر بہن، ہر ماں کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ زندگی اور موت ایک حقیقت ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ کب ہمیں یا ہمارے کسی پیارے کو اس علم کی ضرورت پیش آ جائے۔ اس لیے آپ سب سے دل کی گہرائیوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صرف خود دیکھنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اسے آگے سے آگے اپنے دوستوں، رشتہ داروں، عزیزوں اور حتیٰ کہ غیر عزیزوں تک بھی ضرور شیئر کریں، تاکہ یہ قیمتی علم ہر گھر، ہر عورت اور ہر اس دل تک پہنچ سکے جو اس کی ضرورت رکھتا ہے، اور ہر ماں، بہن اور بیٹی اس صحیح طریقے کو سیکھ سکے۔ پیاری بہنوں، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب آپ اس ویڈیو کو کسی دوسرے تک پہنچائیں گی تو دراصل آپ ایک نیکی کو آگے بڑھا رہی ہوں گی، اور اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک شخص بھی اس علم پر عمل کرے گا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو صدقہ جاریہ بن سکتا ہے، یعنی ایسا نیکی کا سلسلہ جو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اس لیے اس نیکی کے کام میں ضرور حصہ لیجیے اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب بہنوں اور بیٹیوں کو پاکیزہ، باحیا، نیک سیرت بنائے، ہمیں حضرت بی بی فاطمہ جیسی سادگی، حیا اور صبر عطا فرمائے، اور حضرت بی بی عائشہ جیسا علم، سمجھ اور دین کی گہری معرفت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنائے، اور ہماری زندگیوں کو دین اسلام کے مطابق گزارنے کی ہمت اور استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے، آمین یا رب العالمین۔